بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، انفارمیشن پوائنٹ کے پلیٹ فارم پر آپ سب کو خوش آمدید۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے، ہم یہ جانیں گے ہماری اس ویڈیو کے اندر کہ سورج گرہن کے وقت حاملہ عورت کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، سورج گرہن کے وقت حاملہ عورت کو کیا کرنے کا حکم ہے اور کس کام کے کرنے کی ممانعت ہے، کیونکہ معاشرے میں بہت زیادہ توہمات پھیلی ہوئی ہیں کہ سورج گرہن کے وقت حاملہ کو بہت خطرہ ہوتا ہے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، حاملہ عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ نماز پڑھے، سورج گرہن کے وقت دعا کرے، توبہ کرے، استغفار کرے۔ سورج گرہن کے وقت حاملہ عورت کے لیے کام کرنے کی شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، عوام میں جتنی باتیں مشہور ہیں کہ حاملہ عورت کوئی کپڑا وغیرہ نہ کاٹے یا سوئے نہ سورج گرہن کے وقت، چلتی پھرتی رہے، یہ کام نہ کرے وغیرہ وغیرہ، یہ سب بے اصل اور باطل ہیں اور ضعیف الاعتقاد لوگوں کے توہمات ہیں جن کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں۔ نفع و نقصان کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، جو کچھ ہوگا وہ اسی کی طرف سے ہوگا۔ سورج یا چاند گرہن یہ مؤثر بالذات نہیں ہے اور نہ ہی اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں جب سورج گرہن لگا تو اتفاق سے ان دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، تو بعض لوگوں نے سورج گرہن کو اس کا ذمہ دار قرار دیا۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باطل نظریات کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورج گرہن یا چاند گرہن کسی کی موت یا کسی کی زندگی سے نہیں لگتا، لیکن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، پس جب تم ان کو دیکھو تو نماز پڑھو۔ لہٰذا مسلمانوں کو ان باتوں پر اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے، بس اللہ تعالیٰ پر ہی توکل رکھیں، وہی ہر شے کا مالک اور ہر نفع و نقصان اسی کے اختیار میں ہے۔ حاملہ عورت جو چاہے سورج گرہن کے وقت گھر کا کام کر سکتی ہے، سو بھی سکتی ہے۔ یہ باطل توہمات اور نظریات ہیں جو معاشرے میں پھیلائے گئے ہیں۔